الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب هل للأسیر ان يقتل او يخدع الذین اسروه حتی ينجو من الکفرہ۔ یہ باب ہے کیا قیدی کے لیے یہ جائز ہے کہ جن لوگوں نے اسے قید کیا وہ انہیں قتل کر دے یا دھوکہ دے یہاں تک کہ وہ ان کے کفر سے نجات پا جائے۔ فیہ المسور عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مسور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ یہاں سے امام بخاری ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ دو فریق، مطلب کافر اور مسلمان، کافروں نے مسلمانوں میں سے کسی کو قید کر لیا۔ اب کیا جو مسلمان قیدی بن چکا ہے اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ان کی قید کو توڑ کے بندے قتل کر کے بھاگ جائے، یا وہیں پر وہ پابند رہے اور بالکل نہ وہاں سے بھاگے اور نہ کسی کو ضرر پہنچائے؟ کیا صورت ہے؟ اس صورت میں علماء کے دو موقف ہیں۔ ایک موقف تو یہ ہے جمہور اہل علم کا کہ جناب بالکل ایسا کرنا جائز نہیں ہے، نہ وہاں سے بھاگے، نہ ان کے بندوں کو مارے، اور نہ کوئی ایسا کام کرے جو فساد سے تعلق رکھتا ہو، بس وہ اپنا حق پورا کرے۔ یہ جمہور کا موقف ہے۔ اس کے برعکس دوسرا موقف جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام طبری اور اس کے علاوہ کچھ اور اہل علم، ان کا موقف یہ ہے کہ کوئی عہد نہیں ہے ان کا، وعدہ کیا بھی ہو تو وہ وعدے کی کوئی پرواہ نہ کرے، وہ ان کے کفر سے نکلنے کی کوشش کرے، ان کے بندے مار کے نکل سکتا ہے بندے مار کے نکلے، کوئی چیز توڑ کے نکل سکتا ہے توڑ کے نکل جائے، کوئی چیز جلا کے نکل سکتا ہے جلا کے نکل جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے چونکہ مسئلہ اختلافی ہے، اور امام بخاری کی عادت ہے کہ اختلافی مسئلہ میں حتمی طور پر اپنی رائے نافذ نہیں کرتے، تو یہاں ایک باب قائم کیا اور جس حدیث کی طرف اشارہ کیا اس سے امام بخاری کا کچھ میلان معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ وہ یہ ہے کہ ابو بصیر کا واقعہ۔ ابو بصیر کون تھے؟ ابو بصیر یہ وہی صحابی تھے جو سہیل بن عمر کے بیٹے تھے۔ سہیل بن عمر کون تھا؟ سہیل بن عمر مشرکین مکہ کی طرف سے آنے والا آخری شخص تھا جو صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی طرف سے پہلے کئی سفیر آئے جو ناکام رہے، ان میں سختی زیادہ تھی۔ جب یہ سہیل بن عمر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام سے فال لیا کہ یہ سہیل ہے، سہیل سہل سے ہے جس کا معنی آسانی ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر سہیل آیا تو معاملہ آسان ہو گیا۔ جب یہ آیا تو اس کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدہ جو تھا وہ تفصیل ہے، اس میں آپ نے پیچھے سن لیا کہ ہمارا اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ واپس کریں گے، اور اگر آپ کا بندہ ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، یہ تھا۔ جیسے یہ معاہدہ پورا ہوا، سائن پورے ہوئے، اسی وقت ہی اس کا بیٹا آ گیا، اسی کا بیٹا۔ اس نے کہا کہ پہلے تو اس پہ ابھی سائن پورے نہیں ہوئے تھے، کہتا ہے ابھی یہ بیٹا میرا واپس بھیجو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تو معاہدہ پورا نہیں ہوا، کہتا ہے میں معاہدہ کروں گا ہی نہیں جب تک آپ میرا بیٹا واپس نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کروا دیا۔ ایک دفعہ وہ بیچارہ کہتا رہا اللہ کے رسول آپ مجھے کفر کی طرف واپس بھیج رہے، آپ نے فرمایا کہ یہ بس ایک بڑی مصلحت ہے، آپ نے ان کو دے دیا۔ پھر کیا ہوا، تھوڑے دیر بعد وہ ان سے پھر نکل آیا۔ جب وہ ان سے نکل آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ پریشان ہوئے کہ ہم تو معاہدہ کر چکے ہیں۔ اتنے میں تھوڑی دیر بعد پیچھے سے مشرکین کی طرف سے دو بندے جو اس کو پکڑنے کے لیے آ رہے تھے وہ بھی پہنچ گئے۔
انہوں نے کہا اللہ کے رسول معاہدہ ہوا ہے، معاہدے کی پاسداری کریں اور یہ بندہ ہمیں واپس کرے۔ آپ نے فرمایا بالکل معاہدہ ہے، اس کی پاسداری ہوگی۔ آپ نے اس بیچارے کے نہ چاہتے ہوئے آپ نے فرمایا واپس کر دو ان کو، واپس کر دیا۔ اب وہ دونوں اس کو لے کے جا رہے تھے، راستے میں درخت کے نیچے ایک جگہ پر انہوں نے آرام کرنا چاہا، تو کھانا کھانے کے لیے پہلے بیٹھے، تو جیسے ہی بیٹھے اس نے چالاکی کے ساتھ ایک سے کہا کہ تمہاری تلوار کتنی پیاری ہے؟ اس سے کہا ہاں۔ کہتے دکھاؤ ذرا۔ طریقے کے ساتھ تلوار لی اور ایک کو اڑا دیا، ایک کو قتل کیا اور بھاگ گیا، اور دوسرا جو تھا نا وہ اس کے آگے آگے لگ کے بھاگ گیا۔ یہ دوسرے کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا لیکن دوسرا اس سے بھاگ گیا۔ وہ بھاگتا بھاگتا مسجد نبوی کے اندر مدینہ میں واپس آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو آپ گھبرا گئے، اب لگتا ہے کوئی شر ہوا ہے۔ تو اس نے اگر اللہ کے رسول سے کہا کہ میرا ایک ساتھی تو مارا گیا تو میں بھی ابھی مارا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ویل امہ مسار حرب، اس کی ماں کے لیے افسوس ہو، یہ جنگ بھڑکائے گا، یہ تیلی جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ تیلی لگائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ تیلی لگائے گا۔ ابو بصیر جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے دیکھا کہ آپ نے اس کے اس عمل پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہمارا معاہدہ تھا ان کے ساتھ، تو نے ایسا کیوں کیا؟ خیر آپ نے ابو بصیر کے لیے کوئی سزا تجویز نہ کی، بس اتنا تھا کہ ابو بصیر کو یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول مجھے پناہ نہیں دیں گے، اس کو تو میں نے ایک کو مار دیا اور ایک میرے سے ڈر کے بھاگ گیا، کل اگر 50 بندے مجھے لینے آ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی مجھے چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ معاہدہ ہے۔ اس نے یہ کیا کہ یہاں سے مدینے سے نکلا اور ساحل کے رستے پر جا کر بیٹھ گیا، مشرکین کا وہ رستہ جہاں سے ان کا تجارتی قافلہ گزرتا تھا، اس رستے میں بیٹھ گیا۔ اب ہوا یہ کہ جو بھی مسلمان ہوتا اس کو پتہ تھا مدینے نہیں جانا، مدینے جاؤں گا تو معاہدہ ہے واپس ہو جاؤں گا، وہ سیدھا ابو بصیر کے پاس جاتا۔ اب 3 طاقتیں بن گئیں، ایک مشرکین والی، ایک مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک ابو بصیر اور اس کے ساتھی جتنے مسلمان ہوئے تھے ان کا گروہ۔ اب انہوں نے کام یہ شروع کیا کہ جو بھی مشرکین کا قافلہ گزرتا اسے لوٹتے، انہیں مارتے بھی، لوٹ بھی لیتے۔ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا میرے اختیار میں وہ نہیں ہے، نہ وہ میرے پاس ہے، میں نے اپنے معاہدے کی پاسداری کی، میں نے اس کو اپنے پاس نہیں رکھا۔ اب کچھ دیر تو یہ سلسلہ چلتا رہا، بالآخر وہ تنگ ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم اجازت دیتے ہیں آپ ان کو اپنے پاس بلا لیں، وہاں سے اٹھا لیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارا بڑا نقصان ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا۔ تو یہاں سے جو امام بخاری کا استدلال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاہدے کی پوری پاسداری کی، لیکن جب کافروں نے ابو بصیر کو قید کیا تو ابو بصیر ان کا بندہ قتل کر کے بھاگ گیا۔ اس سے امام بخاری کا میلان کچھ اسی طرف ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یوں نجات پانا چاہے، ان سے نکلنا چاہے تو وہ نکل سکتا ہے، لیکن اگر جمہور کے قول کے مطابق وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں نکل سکتا، جمہور تو یہی کہتے ہیں کہ سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو وہ نہ نکلے، لیکن یہ ائمہ کہتے ہیں کہ اگر نکل سکتا ہے تو نکل جائے۔ بہرحال واللہ عالم بالصواب، ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اگر کافر اپنے وعدے پورے کرتے ہوں تو بندہ ان سے وعدہ پورا بھی کر سکتا ہے، لیکن جب وہ خائن ہوں، غادر ہوں، دھوکے باز ہوں، مسلمانوں کے کسی وعدے کی پاسداری نہ کرتے ہوں، تو ایسے ظالموں کے لیے بھی پاسداری نہیں ہے۔ اگر آپ جان چھڑا کے نکل سکتے ہو جس طرح مرضی تو نکل جانا چاہیے۔ البتہ میں نے تاریخ کے اندر البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے ایک عجیب واقعہ ذکر کیا، ابھی مجھے نام اس محدث کا ذہن میں نہیں ہے، کہ اس کو فرنگیوں نے پکڑ لیا، انگریزوں نے، تو جب اس کو قید کیا
تو اپنے ساتھ رکھا تو یہ رات کو سوئے ہوئے تھے سارے فرنگی. ادھر سے مسلمانوں کا لشکر آ گیا, اس نے ان کو اٹھا دیا. انہیں کہتا اٹھو اٹھو مسلمان آ گئے ہیں, حالانکہ یہ نیک آدمی تھا. تو خیر وہ بھاگ بھوگ گئے. انہوں نے اس کو پوچھا کہ تو نے ایسے کیوں کیا, تو مسلمان ہے, تو ہمارا قیدی بنا ہوا تھا, تجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ تیرے مذہب کے لوگ آئے, وہ تجھے نجات دلوائیں گے, ہمیں قتل کریں گے, ہم سوئے ہوئے تھے, ہمیں ساروں کو وہ قتل کر دیتے, مال بھی لے جاتے, تو نے ایسے کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب تم نے مجھے اپنے پاس قید کر لیا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ میرا عہد ہے, یہ میری امانت و دیانت یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ غدر نہ کروں, دھوکہ نہ کروں. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خوشی میں اس کو چھوڑ بھی دیا, اور یہ لوگ اور یہ چیز ان کے اوپر گہرا اثر کر کے گئی کہ واقعتاً اسلام جو ہے یہ عجیب مذہب ہے. تو بہرحال ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر کچھ ایفائے عہد نام کی چیز ہو. اس وقت ہم دیکھتے ہیں, تاریخ پڑھ کے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کفار کچھ نہ کچھ 100 میں سے کوئی 10% اپنے وعدوں کی پاسداریاں کرتے تھے, اور یہ پوری پاسداری وہاں کرتے تھے جہاں پر ان کو ڈر ہوتا تھا کہ جوتے پڑیں گے. وگرنہ نور الدین زنگی کے آنے سے پہلے رحمہ اللہ, نور الدین زنگی شہید کے آنے سے پہلے ان خائنین نے جتنے وعدے کیے مسلمانوں سے سب میں خیانت کی. لیکن جب نور الدین زنگی آیا, اور اس کے بعد صلاح الدین یوبی آیا, اور اس کے بعد بیبرس آیا, اور اس کے بعد قلاوون آیا, پھر قلاوون کا بیٹا خلیل آیا, انہوں نے آ کر جب ان کی خوب گھت بنائی اور ان تتاریوں کو خوب ناکو چنے چبوائے, جب انہوں نے مار مار کے ان کے جو ہے نا بھوس نکال دی, اس کے بعد ان کے اوپر ایسا رعب دبدبہ قائم ہوا کہ اس کے بعد پھر یہ معاہدوں کی پاسداری کرتے تھے, اور یہ درخواستیں کرتے تھے کہ ہمارے سے معاہدہ کر لو. وگرنہ اس سے پہلے مسلمانوں سے معاہدہ کرتے, تھوڑی دیر بعد پھر حملہ کر کے وعدے کو توڑ کے مسلمانوں کو قتل کر کے مال لوٹ کے لے جاتے, کیونکہ مسلمان اس وقت افتراق اور انتشار کا شکار تھے. آپس میں ایک دوسرے سے کرسیاں چھیننے میں لگے ہوئے تھے, ایک دوسرے کو قتل کر کے حکومت لینا چاہتے تھے. میں اس کو ماروں, اس کا علاقے پہ میں قبضہ کر لوں, میں اس کو مار کے اس کے علاقے پہ قبضہ کر لوں. جب مسلمانوں کی یہ کیفیت تھی تو پھر کفار کو اللہ نے مسلمانوں پر یوں مسلط کیا کہ بڑا نقصان ہوا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ شعر پیدا کیا نا, نور الدین زنگی رحمہ اللہ, عظیم انسان تھا یہ, اس کے بعد اس کی زندگی میں اور پھر اس کے بعد جتنے جرنیل آئے وہ تقریباً اسی کے چنڈے ہوئے تھے. صلاح الدین ایوبی در حقیقت اسی کا ایک سپہ سالار تھا, اسی کے متاحت تھا وہ. اور پھر آگے صلاح الدین ایوبی کی اس کی تربیت یافتہ تھا. پھر بیبرس جو تھا وہ ایوبی کے تربیت یافتہوں میں سے تھا, اور پھر جو آگے قلاوون تھا وہ بیبرس کے تربیت یافتہوں میں سے تھا. یہ سب وہ نام ہیں کہ جن کے نام پر آج بھی فرنگی کانپتے ہیں, کفر آج بھی ان کے نام سے کانپتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کا کایا ہی پلٹ کے رکھ دی تھی. وہ سارے علاقے جو انگریزوں نے چھینے تھے مسلمانوں سے, وہ انہی شیروں نے ان سے سارے چھڑوائے اور ان کو پورے علاقوں سے نکال دیا. تو بہرحال یہ اس سے پہلے تو وعدے کی پاسداری نہیں کرتے تھے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کفر اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہے تو مسلمان بھی پاسداری کر لے. لیکن اگر اسے پتہ کہ یہ خائنین ہمیں قتل کرتے ہیں, ہمیں مارتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, اور خود کوئی وعدہ پورا نہیں کرتے, تو پھر بہتر ہے کہ ایسوں کے ساتھ وعدے کی کوئی پاسداری نہ کی جائے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.